السلام علیکم، میرا نام بیرسٹر احتشام امیر الدین ہے۔ آپ مجھے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ویلاگ کے ذریعے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے معذرت، تقریباً پچھلے ایک ہفتے سے آپ لوگوں سے رابطہ ٹوٹا ہوا تھا، ویلاگس کا سلسلہ بند تھا بیکاز آئی واز ان ٹریولنگ، اور ممکنات میں سے نہیں ہو پا رہا تھا کہ ٹریول کرتے ہوئے میں ویلاگس ریکارڈ کروں، لیکن بہرحال اب میں آئی ایم بیک ٹو دا پیویلین، تو ویلاگس کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس اس طرح کی ہے کہ جب کبھی آپ پولیٹکس سے کچھ دنوں کے لیے دور ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یار اب کافی دن ہو گئے میں نے دیکھا نہیں کہ کیا خبر ہے کیا نہیں ہے، تو اگر آپ اپنے سورسز سے بات کرتے ہیں، خبریں آپ تک پہنچتی ہیں یا خبریں آپ پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، سنتے، واقعات کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ دیر ہیز نتھنگ چینجڈ فار بیٹر ان پاکستانی پولیٹکس۔ ان فیکٹ whatever change has taken place it is for worse، یعنی کہ چیزیں ٹھیک ہونے کی بجائے مثبت پازیٹیو سائڈ پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، بلکہ نیگیٹو سائڈ پہ تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے۔ اب دو اہم خبریں جو اس وقت پاکستان کی پولیٹکس کے حوالے سے گردش کر رہی ہیں، اس میں ایک یہ کہ وفاقی حکومت نے اور وفاقی کابینہ نے اپروول دے دی ہے آئی ایس آئی کو کالز ٹریس کرنے کی، ایز ایف کہ پہلے ان کے پاس سب سے پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج سے پہلے آئی ایس آئی کے پاس کالز ٹریس کرنے کی اختیار یا طاقت نہیں تھی، اور اگر نہیں تھی تو پھر وہ تمام کالز جو ٹریس ہو رہی تھیں، بشرا بی بی کی، عمران خان کی، سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی، چودھری پرویز الہی کی، یا دیگر پولیٹیشنز کی، یا کسی اور کی، جتنی بھی کالز آڈیو لیکس ہو، جتنا بھی یہ کیس بھی چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے، جتنا بھی آج تک ہوا تھا وہ کس قانون کے تحت ٹریس ہوا تھا بھائی، اور کس قانون کے تحت ان کو ریکارڈ کیا گیا تھا، اور کس قانون کے تحت ان کو پبلک کیا گیا تھا۔ تو ایک بات تو آج کے اس نوٹیفیکیشن سے جو وفاقی حکومت کابینہ کی منظوری کے بعد ایشو ہوا ہے، ایک بات تو طے ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ آج سے پہلے ہونے والی جتنی بھی کالز تھیں جو ٹریس ہوئی تھیں، جو ریکارڈ کی گئی تھیں، پاکستان کی اندرونی سیاسی معاملات کے حوالے سے، میں کوئی دہشت گردی کی بات نہیں کر رہا ہوں یا نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کی بات نہیں کر رہا، اندرونی سیاسی مداخلت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ان کی کوئی لیگل بیس نہیں تھی ان کالز کے ٹریس کرنے کی۔ ایک بات تو یہ طے ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب آئی ایم گوئنگ تھرو دس نوٹیفیکیشن جو کہ ایشو کیا وفاقی حکومت نے، تو اس میں بہت سارے پرابلمز ہیں۔ مثال کے طور پہ میں پہلے اس کو پڑھتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا پرابلمز ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں لکھا ہے کہ ان ایکسرسائز آف دی پاورز کنفرڈ انڈر سیکشن 54 آف دا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 96، the federal government in the interest of national security and in the apprehension of any offence is pleased to authorize the officers not below the rank of grade 18 to be nominated from time to time by ISI to intercept calls and messages or to trace calls through any telecommunication system as envisaged under section 54 of the act۔ ایک طرف تو آپ کے لا منسٹر جو ہیں اور خواجہ آصف آپ کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں۔ لا منسٹر کہتے ہیں جی قانون پہلے سے موجود تھا، اگر قانون پہلے سے موجود تھا تو پھر اس نوٹیفیکیشن کی کیا ضرورت تھی، اور اگر یہ نوٹیفیکیشن کر کے ابھی اجازت دی ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قانون پہلے سے موجود تھا؟ تو لا منسٹر کی دلیل میں تو یہ بیسک کانٹرڈکشن ہے۔ دوسری طرف خواجہ آصف کا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ موجودہ حالات میں اس کی حمایت کرتا ہوں، تو خواجہ آصف یا اس حکومت کے پلے اور کچھ ہے نہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چوائس ہے ہی نہیں جسٹ دین ٹو سپورٹ اٹ۔ کیسے نہ کریں حمایت؟ آئے کیسے ہیں، پہنچے کیسے ہیں، حکومت میں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، منسٹریاں کیسے کر رہے ہیں، وزیر اعظم کیسے چل رہے ہیں، الیکشنز کیسے چوری ہوئے ہیں، مینڈیٹ کیسے چوری ہوا ہے، ریزلٹس کیسے تبدیل ہوئے ہیں، جھرلو کیسے پھرا ہے، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں۔ جب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آپ ایک کمپرومائزڈ قسم کی گورنمنٹ ہے، کمپرومائزڈ پرائم منسٹر، کمپرومائزڈ منسٹرز، کمپرومائزڈ گورنمنٹ، اور پھر آپ کو لانے والے جو جس طرح سے آپ کو لے کر آئے ہیں انہوں نے آپ کو اتنے کمپرومائزنگ پوزیشن میں لا کے بٹھا دیا ہے، تو آپ کے پلے کیا بھائی؟ آپ ڈو یو ریئلی تھنک دیٹ یو ار ان اے پوزیشن ٹو ڈس ایگری with the forces that have brought you into government and into power؟ you are not۔ آپ کریں، اور یہ دیکھیں یہ تو کسی بھی جمہوری حکومت کے منہ پر تماچا ہے، یہ والا نوٹیفیکیشن کیسے کسی بھی آئینی جمہوری حکومت کے منہ پر تماچا ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ یہ بہت جو ہے یہ بہت جنرل ہے نوٹیفیکیشن، اس میں کچھ بھی مطلب کہ آئی انڈرسٹینڈ کہ نیشنل سیکیورٹی، آئی انڈرسٹینڈ دہشت گردی کیا ہوتی ہے،
اور دہشت گردوں کو روکنے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے ان کی کالز ٹریس کرنے کے لیے، لیکن یہ ان کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہے. اس میں صرف ایک ذکر کر دیا نیشنل سیکیورٹی کا، لیکن اس کے بعد اجازت دے دی ہے کہ کسی کی بھی کال ٹریس ہو سکتی ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ یا تو آپ اسپیسیفکلی لکھیں کہ یہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے، ان مقاصد کے لیے یہ اجازت دی جا رہی ہے، اور وہ لوگ جن کا تعلق تحریک کالعدم طالبان پاکستان یا بینڈ آؤٹ فٹس کے ساتھ ہے، یا یہ شبہ ہے ان کے اوپر کہ ان کا تعلق بینڈ آؤٹ فٹس کے ساتھ ہے، یا وہ سہولت کار ہیں، یا شبہ ہے کہ وہ سہولت کار ہیں، کیریئرز ہیں، اینی تھنگ. ٹھیک ہے، یہ ان کے حوالے سے ٹریسنگ ہو سکتی ہے. لیکن یہ والا جو نوٹیفیکیشن ہے، اس کی جو ورڈنگ ہے وہ اتنی جنرل ہے کہ اگر آپ پڑھیں کہ اس کے تحت دی آفیسر، ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ گورنمنٹ جو ہے ان دی انٹرسٹ آف نیشنل، یعنی کہ قومی سلامتی کے مفاد میں از پلیز ٹو آتھرائز، اجازت دے رہی ہے، آتھرائز کر رہی ہے، دی آفیسرس ناٹ بلو دا رینک آف گریڈ 18، یعنی کہ آئی ایس آئی کا کوئی بھی 18 گریڈ کا افسر جو ہے ہی کین انٹرسیپٹ کالز، اینی کالز، یعنی کہ سیاستدان کی، بیوروکریٹ کی، جج کی، جرنلسٹ کی، کسی کی بھی کال وہ انٹرسیپٹ کر سکتا ہے ان دا نیم آف نیشنل سیکیورٹی. And messages or to trace calls through any telecommunication system as envisaged under section 54 of the act. تو یہ جو آپ نے ایک unbridled قسم کی پاور دے دی ہے، ایک ان لمیٹڈ قسم کی پاور دے دی ہے جس کے اوپر کوئی قدر ہی نہیں ہے. دس از ناٹ ایون ان کانسوننس ود دا کانسٹیٹیوشن آف یور کنٹری. یہ پاکستان کے آئین میں جو بنیادی حقوق درج ہیں یہ اس کے خلاف ہے. سو میری نظر میں تو یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ غیر آئینی ہے، میری نظر میں یہ آئین سے متصادم ہے، اور میری نظر میں کوئی بھی شخص اگر اس کو کورٹ میں چیلنج کرے گا، چاہے وہ ہائی کورٹ میں کرے چاہے سپریم کورٹ میں کرے، تو کورٹ جو ہے وہ اس کو آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گی، اس کو کالعدم قرار دے دے گی، اس کو نل اینڈ وائڈ کر دے گی. لیکن یہ جو موجودہ حکومت ہے، آپ کے لا منسٹر ہیں، آپ کا ڈیفنس منسٹر ہیں، آپ کے پرائم منسٹر ہیں، ان لوگوں کو یہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ صرف اس وقت اشاروں پر ناچنے میں مصروف ہیں. اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر جو ہے وہ اے ٹی سی لاہور انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی کے 3 مقدمات میں عمران خان صاحب کی ضمانت مسترد کر دی ہے، اور یہ عبوری ضمانت تھی جس کے بعد دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا. وہ 3 مقدمات ایک جناح ہاؤس کا ہے، ایک عسکری ٹاور کا ہے، ایک تھانہ شادمند کا ہے. اور اس میں جو سرکار کی طرف سے دلیل لی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے ان تینوں مقدمات میں عمران خان صاحب سے تفتیش کرنی ہے. تو بیسکلی دس واز اے پری اریسٹ بیل، یعنی کہ قبل از گرفتاری ضمانت کے لیے فائل کیا تھا خان صاحب کی طرف سے، لیکن عدالت نے کہا ہے کہ نہیں، گرفتاری سے پہلے ضمانت نہیں دی جا سکتی ہے. ایٹ لیسٹ دا پولیس از الاؤڈ ٹو اریسٹ عمران خان اینڈ دین انویسٹیگیٹ عمران خان، اور اس کے بعد آپ بعد از گرفتاری ضمانت کے لیے اگر آپ چاہیں تو آپ، یہ فیصلے میں تو نہیں لکھا، یہ ویسے آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو اگر وہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ گرفتاری ڈل چکی تھی ان مقدمات میں اور اس کے بعد ضمانت خارج ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے. ان مقدمات کی حد تک کوئی گرفتاری نہیں ڈلی تھی، یعنی کہ ان مقدمات میں عمران خان ابھی تک گرفتاری نہیں ہے. تو یہ فیصلہ صرف اس حد تک ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تفتیش کر لیں ان سے، یہ مطلب ہے اس فیصلے کا. تو اب تفتیش کے بعد گرفتاری جب ڈل چکی ہوگی اور تفتیش ہو چکی ہوگی تو پھر دوبارہ ضمانت کے لیے فائل کیا جا سکتا ہے. عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم وہ فائل کر سکتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے آخری اس ویلاگ میں وہ ہے کہ جی خان صاحب کے حوالے سے اور بشرا بی بی کے حوالے سے کہ خاور مانیکا نے یہ بولا ہے، انہوں نے دوبارہ کوئی باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جو میری طلاق ہے وہ طلاق ہونے کے بعد جب میرے بچوں کو پتہ لگا تو وہ رو دیے، جب میری والدہ کو انہوں نے کہا کہ پتہ لگا تو ان کو اٹیک ہو گیا، اس کے بعد وہ ہسپتال پہنچ گئی، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ عمران خان اور بشرا جو ہیں دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، اور مغربی ممالک کی مثال کیسے دیتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ تو جھوٹ بولنے پہ استعفیٰ دے دیتے ہیں. یعنی کہ سارا فوکس اس شخص کا عمران خان کے سیاست سے بے دخل ہونے پہ ہے، آن دا بیسس آف ہز پرسنل، یہ ایک آن دا بیسس آف دس پرسنل ایشو، کہ یہ جو پرسنل ایشو مانیکا کا ہے، مانیکا انٹرسٹڈ صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کی بنیاد پہ عمران خان سیاست سے بے دخل ہے. یہ ٹوٹل انٹرسٹ ہے، یعنی کہ بیسکلی مانیکا استعمال ہو رہا ہے عمران خان کو سیاست سے بے دخل کرنے کے لیے.
اور یہ سب کو پتہ ہے، اس میں کوئی چھپی بات نہیں ہے، کوئی ڈھکی چھپی کوئی سیکرٹ کوئی مسٹری نہیں ہے. لیکن صرف حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ کیا کوئی شخص اتنا بھی گر سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص اتنا بھی کمپرومائزڈ یا غیرت سے کو چھوڑ سکتا ہے؟ یعنی کہ اگر اتنا ہی بڑا سانحہ تھا کہ بچے رو رہے تھے اور والدہ جو ہے، جو کہ آئی کین انڈرسٹینڈ، ہو سکتا ہے کسی کی بھی طلاق اتنا بڑا سانحہ ہو سکتا ہے، تو بھائی تو کس بنیاد پہ تب سٹیٹمنٹس دے رہا تھا بشریٰ بی بی کے حق میں کہ میری بیوی دنیا کی پاک ترین بیوی ہے، اچھی ترین عورت ہے؟ پھر تو کس بنیاد پہ ان کا فرسٹ لیڈی کا سٹیٹس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈی پی او پاک پتن لگوا رہا تھا اور پرائم منسٹرز آفس یا ہاؤس میں جاتا تھا اور بچے تیرے وہاں پہ جا کے رہتے تھے، یا پنجاب گورنمنٹ کو، صدر گورنمنٹ کو استعمال کرتا تھا؟ کس بنیاد پہ؟ تب تو بڑی تعریفیں تھیں، سب کچھ تھا، اقتدار کے ایوانوں کے چکر تھے. اب اس طرح کی باتیں کر رہے. اس ویلاگ میں اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.